حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں عرض کرنے لگا تھا، جو حضور علیہ السلام سے آپ نے روایت کی ہے، اس کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ کسی کی غیبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے 10 سزائیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جو کسی کی غیبت کرے اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے 10 سزائیں ملتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، غیبت کرنے والا ملائکہ کی صحبت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بوقت موت اس کی روح بڑی شدت سے قبض کی جاتی ہے۔ نمبر 4، غیبت کرنے والا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 فرمایا کہ غیبت کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6، قبر میں اسے سخت اور شدید عذاب دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 پہ فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ نمبر 9 فرمایا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 10 فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولنے کے وقت وہ مفلس ہوگا۔ مفلس اسے کہتے ہیں قیامت کے دن جو نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو جائے گا، بالکل کنگلا ہوگا، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ یعنی نیکیاں پاس نہیں ہوں گی، خالی ہاتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ جس نے زندگی میں غیبت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اسے یہ 10 سزائیں عطا کرتا ہے۔ تو جس کی ساری زندگی غیبت کرتے گزر جائے، اسے رب کی بارگاہ سے کتنا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے سامعین عزیز وقار، گزارش یہ ہے کہ اس غیبت کے جرم سے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے پیاروں کو بھی بچاؤ، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخ روح ہو سکیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا دل اس کی پیٹھ کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ ہم ہر لحظہ ہر لمحہ بڑے شوق سے غیبت کرتے ہیں، بڑی رغبت سے غیبت سنتے ہیں۔ اب اس گناہ کی اور اس جرم کی سزا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اس کی تعریف بھی اور اس کی سزا بھی اور اس کے کرنے کی وجہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ صورتیں پائی جائیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، پھر وہ غیبت کہلاتی نہیں ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ بہرحال آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عمل بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ ہم جہاں اپنا یہ وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہی وقت ہم اللہ کے ذکر میں بھی تو بسر کر سکتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم اللہ اللہ کر کے اپنے قلوب و اذہان کو ذکر خدا سے معطر اور معمر بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن ماحول نہیں، سوچ نہیں، تربیت نہیں۔ اس لیے سامعین عزیز وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت بھی جو ہے اسے ضائع نہ کریں، کم از کم کچھ اور نہیں کرتے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔
نہ کسی کو اچھا کہیں نہ کسی کو برا کہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، خاموش رہنا برا کہنے سے تو بہتر ہے۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہی ہے کہ جب بندہ چپ کر کے کم از کم کسی کے بارے میں کچھ کہتا تو نہیں ہے نا، برا کہنے سے بہتر ہے چپ ہی کر جائیں۔ ہم اچھا نہیں کہہ سکتے، کسی کو اچھا بول نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں ہم خاموش ہو جائیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، موضوع ہے ہمارے لیے۔ لیکن جو ہم یہ جرم کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ کسی کے بارے میں اس کا قد لمبا ہے، اس کے دانت لمبے ہیں، اس کا رنگ کالا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ عقل کا اندھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے رہتے ہیں، اول فول جو آتا ہے وہ ہم بولتے رہتے ہیں اور اپنی نیکیاں برباد کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے سامعین ذی وقار، اگر ہم اس جرم سے بچ جائیں، وہ ٹائم جو ہم کسی کی غیبت میں صرف کرتے ہیں، وہ اپنی طاقت اور انرجی جو کسی کی برائی بیان کرنے میں ضائع کرتے ہیں، وہ اگر ہم اللہ رسول کی یاد میں گزار دیں، اللہ رسول کی تابعداری میں کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم برائیوں سے بچ پائیں گے، اللہ رسول کی ناراضگی سے ہم محفوظ ہو سکیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو غیبت سے بچو، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت سخت گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ اے لوگو غیبت سے بچو، اس کی 3 مصیبتیں ہیں، 3 خرابیاں ہیں، 3 ہلاکتیں ہیں کہ جو تمہیں آ لیتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ کون سی مصیبتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ آج ہم پھر گلے کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا گل ہے جی، بڑیاں دعاواں منگنے اللہ سننے کو نہیں۔ اللہ سب کا اللہ ہے، وہ سب کی سنتا ہے، خلوص کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے مانگنے کا ڈھنگ تو آ جائے، اس سے مانگنے کا سلیقہ تو ہم سیکھ لیں۔ لوگوں کی بندگان خدا کی غیبت کر کر کے ہم نے کوئی حال حشر ہی نہیں چھوڑا، تو پھر کیا کہتے ہیں جی اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں؟ کم از کم ہم اپنی طرف تو دیکھ لیں ہماری حالت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرما دیا، جو غیبت کرتا ہے اس کی دعا رب کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں، اس لیے مالک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا نہیں ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شرف مقبولیت حاصل نہیں کرتی۔ وہ نیکیاں کرتا بھی رہے تو اس کی نیکیوں کو وہ معیار، وہ وقار اور وہ مقام نصیب نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جو ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمایا جو مصیبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت سے اے لوگو غیبت سے بچو، اس سے 3 آفتیں ہیں، ایک دعا قبول نہیں ہوتی، دوسری مصیبت نیکیاں قبول نہیں ہوتی، مقام مقبولیت حاصل نہیں ہوتا انہیں، اور تیسری مصیبت اور آفت کیا ہے؟ فرمایا کہ غیبت کرنے والے کے گناہوں کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر معزز سامعین ذی وقار، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے شوق سے کسی کی غیبت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے پھرتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے جیسا ہے کیسا ہے، تو یہ خرابیاں، یہ بربادیاں اور یہ ہلاکتیں ہم بڑے لطف سے، بڑی رغبت سے، بڑے مزے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے بچنا چاہتے ہو تو کوشش کرو غیبت سے بچ جاؤ،
ایک غیبت کو چھوڑ دو تو ساری آفتیں دور ہو جائیں گی، ساری ہلاکتیں دور ہو جائیں گی۔ کتنی مصیبتیں ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اللہ کریم کی ناراضگی ہے، فرشتوں کی صحبت سے محروم ہے، موت کے وقت بھی شدت، قبر میں عذاب کی بھی شدت۔ تو یہ تکلیفیں کون سہ پائے گا؟ کس کو ہمت اور طاقت ہے ان تکلیف کو برداشت کرنے کی؟ تو اس واسطے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غیبت ہی نہ کریں، ہم کسی کو برائی نہ کہیں، ہم کسی کی برائی بیان ہی نہ کریں۔ ہاں اگر واقعی وہ بندہ برا ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کی برائی کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کے چنگل میں پھنس کے نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہو جائیں، پھر وہ الگ بات ہے، وہ نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے، بھلائی ہے۔ لیکن ایسے ہی ہر بندے کی خرابیوں کو بیان کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر ان پہ پھر لمبی لمبی جناب تقریریں اور باتیں کرنا، یہ ہمیں زیبا نہیں ہے۔ اس واسطے ہم اپنی آخرت کو سنوارنے میں کوشاں ہو جائیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ زبان ہمیں لوگوں کی برائی کرنے کے واسطے پروردگار عالم نے عطا نہیں فرمائی، اس لیے عطا کی ہے ہم اس زبان سے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی یاد سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور کریں۔ تو اس واسطے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا اگر ہمیں آ جائے تو پھر ہمارے واسطے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، جہاں ہم اپنے ظاہر کو ہر غلاظت سے، ہر گندگی سے بچانے میں کوشاں رہتے ہیں، وہاں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارے تن کے ساتھ ہمارا من بھی ستھرا ہو جائے۔ من میلا ہو، تن ستھرا ہو، بات بنتی نہیں۔ تن کو بھی ستھرا کرو، من کو بھی ستھرا کرو، ہر طرح کی غلاظت اور ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو، تن اور من کو بچا کے رکھو، تو اللہ رب العالمین پھر دارین کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا، دارین کی کامیابیاں بھی ہمارا مقدر فرما دے گا۔ تو دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے جرم اور گناہ سے بچنے کی پروردگار عالم اپنے حبیب لبیب کا صدقہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔